أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جن لوگوں نے مظلوم ہونے کے بعد اللہ کے بارے میں ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں ضرور بے ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یہ بات یقینی ہے کہ آخرت کا ثواب بدر جہاں بڑھا ہے. کاش یہ لوگ جان لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاجر باب مفعلہ سے ہے، اور لنبوئنہم بوء یبوئ تبویئۃ باب تفعیل سے ہے. الذین اسم موصول، ہاجروا فعل با فاعل، فی اللہ علی حذف مضاف فی سبیل اللہ متعلق ہاجروا سے. من بعد ما ظلموا، من بعد ما ظلموا متعلق ہاجروا سے. من حرف جار، بعدی مضاف، ما مصدریہ، ظلموا فعل مجہول نائب فاعل، اور بتاویل مفرد مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے ہاجروا سے. اور ہاجروا فعل فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا. لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وعزتنا ورحمتنا وفضلنا، اس طریقے سے ہوگا. قسم محذوف نکالیں گے، اور لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، یہ قسم محذوف کا جواب قسم ہو جائے گا. اور قسم جواب قسم یعنی قسم کا جو مقدر جملہ پورا ہے، جملہ انشائیہ، وہ خبر بن جائے گا مبتدا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا کی. تو وعزتنا محذوف قسم، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ جواب قسم، لنبوئن فعل با فاعل، ہم مفعول، فی الدنیا یہ متعلق لنبوئن سے، اور حسنتاً یہ مفعول بن جائے گا لنبوئن کا، ہم بھی مفعول اور حسنہ بھی مفعول. تو گویا کہ لنبوئن لنؤتینہم کے معنی میں ہو جائے گا. تو لنؤتینہم جیسے آتا کے اندر دو مفعول ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ دوسرا مفعول بن جائے گا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. تو قسم جواب قسم جملہ انشائیہ ہو کر کے خبر بن جائے گی مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. واو عاطفہ، لام یہ ابتدائیہ جو مبتدا پر داخل ہوتا ہے، اور اجرو الآخرتی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، اور اکبر خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. لو کانوا یعلمون، لو امتناع کے لیے ہے، اور کانو فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور یعلمون کانو کی خبر، اور کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے شرط اور جواب شرط محذوف ہے. یعنی لو کانوا یعلمون مقدار ثواب المہاجرین لوافقوہم، اگر وہ مہاجرین کے ثواب کی مقدار کو جان لیتے تو البتہ وہ ان کی موافقت کرتے. تو لو کانوا یعلمون
مقدار ثواب المہاجرین لوافقوہم. یہ مبوّع بوّع یبوّئ یہاں سب دیا ہے. مبوّع اسم مفعول، مبوّع اسم فاعل، فاعل من بوّع مبوّع. بوا آتا ہے اسم، البوا فلان بواء فلان کفؤہ. اسی سے اس حدیث میں آتا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تو وہاں بھی وہ باء مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹھکانہ دینے کی اس میں قدرت ہو، یہ ایک تشریح کی جاتی ہے. جی جی حضرت اس میں سے ایک جو پیچھے کیا ہم نے کیا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یہاں تک سارے کو ہم لوگوں نے مبتدا کیا ہے، اور اگلے والے کو لنبوئ انکم فی الدنیا اس کو ہم نے یعنی کہ قسمیہ بنا کے اس کے بعد اس کو خبر کہا ہے. خبر جی اور ما مصدریہ پھر ظلم کو آپ نے کیا ملایا اس کے ساتھ کہ فعل ذریعہ اور ظلم فعل مجہول نائب فاعل اور بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا بعدی کا، یعنی من بعد ظلمہم. دونوں ما ظلم ملا کے ایک ساتھ ہو جائیں گے. ما ظلم دونوں ملا کر کے ملا مضاف کے الیہ ہو جائے گا نا. جی ٹھیک ہے. اور ما کے ساتھ ظلم کو ملا کے کچھ کہیں گے کہ ما مصدر یا ظلم اس کا کچھ صلہ وغیرہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو؟ نہیں ایسا کچھ نہیں کہیں گے، بس وہ بتاویل مفرد مضاف الیہ کہہ دیں گے بعدی کا. جو یہاں پہ حسنتاً ہم نے تو مفعول ثانی کہا ہے، اس کے اوپر کافی بھی تھوڑی بحث لکھی ہوئی تھی کہ روح المعانی میں کہ یہ مطلب اس کو ہم ظرف کے طور پہ مباعتاً حسنہ ہو سکتا ہے، داراً حسنہ اس کے ساتھ. تو وہ کیا ہے کسی مطلب کسی محذوف کی صفت ہے کسی یعنی پھر یوں ہو جائے گا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا مُبَاءَةً حَسَنَةً. ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے اچھے ٹھکانے میں دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ ہم پھر اس کو متعدی بدو مفعول تو نہیں ہے حضرت، یہ ہاں ایسا لگتا ہے کہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہو. ہاں وہی میں نے متعدی وہ ترکیب تو کی میں نے کہ ہم نبوّئن کو نعتیہ کے معنی میں مان لیں گے. جی تو جیسے عطا کے دو مفعول ہوتے ہیں نا، بالکل اس کے بھی دو آ جائیں گے. تو اس کے بھی دو مفعول آ جائیں گے اس طریقے سے. لیکن وہ روح صورت میں ظرف بنایا جا سکتا ہے جیسے فرمایا روح المعانی کے اندر. ہاں تو پھر وہ لنبوئ ان کے معنی وہی ہوگا کہ ان کو ٹھکانہ دینے کے معنی میں. نکالو روح المعانی رکھ دو. جی ساتھ ڈاکٹر آپ کے بات ہے یا میرے پاس شیئر ہوئی کہ میں کروں شیئر؟ آپ لگائیے، آپ شیئر کیجیے. لگے ہاتھ ہوتا چلے. جی اچھا ہے، ساتھ ساتھ چلیے. مطلب یہ ہے کہ دیکھ کے آتے ہیں ماشاءاللہ. ایک دو آیتیں صرف ہو سکی تو اس میں کافی لمبا لکھا ہوا ہے، نہیں کر سکتے. روح المعانی تو بہت لمبا ہوتا ہے. بالکل وہ ایک ڈیڑھ بحث ہوتی ہے، جی 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 کبھی اتنی خشک بحث ہوتی ہے کہ اچاٹ ہو جاتے ہیں. جی. تو بالکل یہاں پہ پوری انہوں نے لکھی ہوئی کہ مختلف ہو سکتی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً أَيْ مُبَاءَةً حَسَنَةً. وحاصلہ اس کا حاصل یہ ہے کہ لَنُنَزِّلَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا مَنْزِلًا حَسَنًا. ہم ان کو اتاریں گے دنیا کے اندر اچھی منزل میں. تو ایسا ظرف، یہ ظرف ہوا. وعن الحسن دار حسنۃ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا دَارًا حَسَنَةً. ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا کے اندر اچھے گھر میں. یہ ظرف. والتقدیر الاول اظہر لدلالۃ الفعل علیہ. صاحب روح المعانی نے فیصلہ کر دیا کہ پہلی تقدیر زیادہ ظاہر ہے اس پر فعل کی دلالت کی وجہ سے، یعنی مباحتاً حسناً ماننا بہتر ہے منزلاً حسناً یا داراً حسنتاً ماننے سے، کیونکہ مباحتاً کا لفظ آ گیا نا. یہ نبات ہے. اچھا بولا صحیح پیڑ کے لحاظ سے. تو کہتے ہیں کہ مباحتاً حسناً ماننا بہتر ہے داراً حسنتاً سے. وَأَيَّمَّا كَانَ
जो कुछ भी मान लो, कुछ भी हो, फहसनतुन सिफतुन महजूफिन मंसूबिन नस्ब ज़ुरूफी, हसना जो है वो महजूफ मंसूब की सिफत है ज़र्फ के नसब के एतबार से, और महजूफ मंसूब कौन, मुबाअतन, दारन या मंजिलन। तो मुबाअतन मौसूफ हो गया, हसनतन सिफत हो गया, मंजिलन मौसूफ हो गया, हसनन सिफत हो गया। ये मंजिलन हसनन तो उन्होंने तौजीह कर दी है मुबाअतन हसनतन की। दारन मौसूफ हो गया, हसनतन सिफत हो गया। तो ये इबारत यूं हो गई, वह अय्यम्मा कान, कुछ भी हो, जो कुछ भी मान लो, लेकिन हसना जो है वो सिफत है महजूफ मंसूब की ज़र्फ के नसब के एतबार से। वजूविज़ अन यकून मफ़ऊलन सानियन लनुबव्विअन्नहुम अला माना लनुअतियन्नहुम मंजिलतन हसनतन, और जायज़ करार दिया गया है ये कि हसनतन मफ़ऊल सानी हो लनुबव्विअन्नहुम का, किस माना पर, यानी लनुअतियन्नहुम मंजिलतन हसनतन के माने में। तो नुबव्विअन्न नौतिया के माने में ले लेंगे, और नौतिया मुतअद्दी बदो मफ़ऊल होता है, तो हम मफ़ऊल अव्वल और मंजिलतन हसनतन मफ़ऊल सानी बन जाएगा। वफ़ुस्सिर ज़ालिका बिलग़लबति अला अहली मक्कत अल्लज़ीना ज़लमूहुम, और ये तफसीर की गई गलबे की वजह से उन अहले मक्का पर जिन्होंने उन पर जुल्म किया था, खुसूसन वालल अरबी कातिबतन, और अरब पर उमूमन, कातिबतन यानी तमाम अरब पर भी जुल्म किया था, उमूमन खुसूसन अहले मक्का पर। वकील हिया मा बकिया लहुम फिद दुनिया मिनस सनाई व मा सार लि औलादिहिम मिनश शरफी, और ये भी कहा गया कि ये लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, तो हसना का मतलब ये है कि वो है जो उनके लिए दुनिया में तारीफ बाकी रही। आज भी हम कितने प्यार मोहब्बत से इकराम एहतराम से उनका नाम लेते हैं, तो यही दुनिया में उनको हसना देना है, ये ठिकाना देना है बेहतरीन, कि उनके अच्छे नाम से पुकारते हैं, अजमत और एहतराम से उनका नाम लेते हैं। वमा सार लि औलादिहिम मिन शरफी, और वो जो उनके औलाद के लिए शरफ में से हुआ, यानी उनके औलाद को जो शरफ मिला उनकी वजह से, तो ये भी गोया के लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना में आ जाएगा। वान मुजाहिदिन अन्न तकदीर माईशतुन हसनतुन, मुजाहिद से ये है कि तकदीर यानी यूं मानना कि ये माईशत हसना मुराद है, यानी रिस्कन हसना, यानी लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया माईशतन हसनतन या रिस्कन हसनन। और ये भी कहा गया तकदीर आतियतुन हसनतुन लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया आतियतन हसनतन, और मुराद आतिय से अल मुअता यानी दी जाने वाली चीज। वयुफस्सरु ज़ालिका बिकुल्लि शैइन हसनिन नालहुल मुहाजिरुन फिद दुनिया, कौल फैसल आखिर में कह दिया कि इसकी तफसीर की जाती है हर उस अच्छी चीज से जिसको मुहाजिरिन ने दुनिया में हासिल किया। वक़द्दर बादुहुम, और बादों ने माना है तबविअतन हसनतन, मुबातन हसनतन नहीं बल्कि तबविअतन हसनतन। तो तबविअतन जब मानेंगे तो उस वक्त वो बाब तफील का मस्दर जैसा हो जाएगा ना। कहाँ गया तबविअतन, हाँ, फहुव सिफतु मस्दरिन महज़ूफिन, उस वक्त भी वो मस्दर महज़ूफ की सिफत होगी, यानी तबविअतन मस्दर हो जाएगा, लनुबव्विअन्न का बव्वअ युबव्विउ तबविअतन, और ये उसकी सिफत हो जाएगी। वक़द तुअतबरु हादिहि तबविअतु बिहैसु तशमलु इअता कुल्लि शैइन हसनिन सारा लिल मुहाजिरिन अला नहवि साबिक़ी, और इस तौबिया का मतलब इस ठिकाने देने का एतबार किया जाएगा इस एतबार से कि वो शामिल है हर अच्छी चीज के दिए जाने को जो मुहाजिरिन के लिए हो चुका साबिक तरीके पर। वफिल बहरी अन्न ज़ाहिरा अन्न इंतिसाब हसना अलल मस्दर अला गैरि सदरी लिअन्न माना लनुबव्विअन्नहुम लनुहसिनन्न इलैहिम फहसनतुन बिमाना ihsanan, और बहर में ये है कि जाहिर ये है कि हसना का मंसूब होना मस्दर की बुनियाद पर है सदर के अलावा पर। मतलब ये है कि उससे पहले जो लनुबव्विअन्नहुम है उससे कतई नजर करते हुए, लिअन्न माना लनुबव्विअन्नहुम, इसलिए कि लनुबव्विअन्नहुम का माना लनुहसिनन्न इलैहिम, तो हसना ये एहसान के माने में हो जाएगा, यानी लनुबव्विअन्नहुम
لنحسنن الیہم احسانا، لنبوینہم احسان کے معنی میں مان لیے، وعلی جمیع تقادیر جو کچھ بھی مان لو، لیکن الذین ہاجروا مبتدا رہے گا اور جملۃ لنبوئنہم خبر ہو جائے گی، جس کو ہم نے یوں کہا کہ قسم اور محذوف قسم اور جواب قسم مل کر کے جملہ قسمی یا انشائی یا ہو کر کے خبر، جس کو ہم نے یوں کہا۔ خیر بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن وجوز ابو البقاء ان یکون الذین منصوب بفعل محذوف، وہ اب آگے کی بات کر رہے ہیں، تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے اس کو بلاک کیا ہوا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اسی کی ہے میرا حال ہے۔ اور ابو البقاء نے جائز قرار دیا ہے یہ کہ الذین منصوب ہو فعل محذوف سے، جس کی تفسیر کرتا ہے مذکور فعل، یعنی والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم، اچھا ٹھیک ہے، یعنی یوں کہتے ہیں کہ الذین ہاجروا منصوب اور اس کی تفسیر کرتا ہے لنبوئنہم، کیونکہ ہم کی ضمیر الذین ہاجروا کی طرف لوٹ رہی ہے نا، صحیح صحیح، تو یفسرہ المذکور، وہ مذکور کون ہو جائے گا؟ لنبوئنہم، زیدن ضربتہ ہے نا، بالکل صحیح، تو زیدن پر نصب دینے والا ضربتہ، وہ ضربتہ اس کی تفسیر کرتا ہے اس طریقے سے۔ والاول متعین عند ابی حیان، لیکن پہلی بات متعین ہے ابو حیان کے نزدیک، مطلب یہ کہ مبتدا خبر والی بات۔ قال وفیہ دلیل علی صحۃ وقوع الجملۃ القسمیۃ خبرا للمبتدا، اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ جملہ قسمیہ کا خبر واقع ہونا صحیح ہے مبتدا کے لیے، مبتدا کے لیے جملہ قسمیہ خبر واقع ہو سکتی ہے، خلاف لثعلب، ثعلب کا اختلاف ہے، ثعلب یوں کہتے ہیں کہ جملہ قسمیہ مبتدا کی خبر واقع ہو سکتی نہیں ہے، یہ ان کا تفرد ہے۔ والذی ذهب الیہ بعض المحققین ان الخبر فی مثل ذلک انما هو جملۃ الجواب المؤکدۃ بالقسم، اور وہ چیز جس کی طرف بعض محققین گئے ہیں یہ کہ خبر فی مثل ذلک اس جیسے میں یقیناً وہ جواب کا وہ جملہ ہے جس کی قسم کے ذریعہ تاکید لائی گئی ہے، یعنی محققین یہی بات کہتے ہیں کہ ایسے جہاں بھی جملے آوے نا وہاں قسم کے ذریعہ تاکید لائی ہوا جملہ جو وہ ہوتا ہے وہی خبر بن جاتی ہے، وہی اخباریت، اور اس وقت اس کو اخباریہ کہیں گے نہ کہ انشائیہ۔ اچھا یہ نئی بات آ گئی، اچھی بات ہے، مطلب خبریہ ہی کہیں گے، اخباریہ ہی کہیں گے، انشائیہ نہیں کہیں گے۔ یعنی کہ وہ قسم اور جواب قسم مل کے جو جملہ بنتا ہے اس کو ہم ہاں اخباریہ انشائیہ نہیں، نہیں کہیں گے، اچھا لا انشائیہ، یہ اچھی بات کہی، یہ نئی بات آ گئی، کیونکہ میں نے تو انشائیہ کہہ کر کے کہا نا۔ جی، تو اس میں اصول وہی ہے کہ ابتدا میں کیا ہوا ہے، ہاں جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر شروع میں یعنی وہ جملہ انشائیہ ہے تو بس وہی ڈیپینڈ کرے گا آگے والے کے اوپر، ہے نا، ہاں یہ پہلا والا مبتدا ہے تو مبتدا تو خبریہ ہے تو خبریہ رکھیں، اس کو انشائیہ نہ بنائیں۔ بہت اچھا انہوں نے اشارہ کیا، بلکہ دونوں ساری باتیں زبردست ہیں بردی۔ واعترض على ابي البقاء في الوجه الثاني بانه لا يجوز النصب بالفعل المحذوف الا حيث يجوز للمذكور ان يعمل في ذلك المنصوب حتى يصح ان يكون مفسرا۔ ابو البقاء پر یہ اعتراض ہوا دوسری صورت میں، کیونکہ ابو البقاء نے تو یوں کہا نا کہ الذین ہاجروا یہ منصوب ہے اس فعل کی وجہ سے جو بعد میں ذکر ہوا ہے، تو ان پر اعتراض ہوا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ دوسری صورت میں اعتراض ہوا ابو البقاء پر کہ جائز نہیں ہے نصب فعل محذوف کے ذریعہ، مگر کب؟ مگر جہاں کہیں مذکور کے لیے جائز ہو یہ کہ وہ اس منصوب میں عمل کرے یہاں تک کہ وہ مفسر ہو جاوے، وما ہونا لیس ذالک، اور یہاں تو ایسا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لنبوئن نے تو عمل کر دیا ہے ہم کے اندر، جب ہم کے اندر عمل کر دیا ہے تو اب الذین کے اندر کیسے عمل کرے گا؟ اگر ہم نہ ہوتا تو لنبوئن کہاں الذین ہاجروا کے اندر عمل کرنے والا ہوتا، فإنه لا يجوز، وہ تو جائز نہیں ہے۔ زیدن لأضربن، یہ ٹھیک ہے، فلا يجوز زیدن لأضربنہ، تو ابو البقاء نے جو بات کہی وہ تو ایسی ہو گئی جیسے زیدن لأضربنہ، یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الذین ہاجروا لنبوئنہم، تو الذین ہاجروا اور پھر لنبوئنہم، ہم کیوں لاتے ہو؟ پھر ہم مت لاؤ نا، تو ہم لائے ہیں، یہ سمجھ میں آیا؟
تو اس کو ما ازمیر والا نہیں قرار دیا جا سکتا؟ ہاں ماؤز میرا عامل اعلیٰ شریف تفسیر کر جی سکتے ہیں زیدن، لیکن ان کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہو نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ بات بنتی. ابو البقاء پر اس طرح اعتراض کیا گیا ہے. تو والجار والمجرور متعلق بما عنده وقیل بمحذوف وقع حالا من حسنا، اور جار مجرور متعلق ہے اس سے جو اس کے نزدیک ہے. ہاں یعنی فی الدنیا من بعد ما ظلموا فی اللہ بمحذوف، اور بعضوں نے یوں کہا اچھا جار مجرور والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا، تو فی الدنیا یہ متعلق بن جائے گا جو اس کے نزدیک یعنی لنبوئنہم سے. اور بعضوں نے یوں کہا کہ محذوف کے ذریعہ متعلق بن جائے گا جو حال بنے گا حسنتن سے، یعنی یوں ہو جائے گا لنبوئنہم حسنتن کائنتن فی الدنیا. تو فی الدنیا یا تو متعلق ہے لنبوئن سے، یا فی الدنیا متعلق ہے حسنتن کے حال سے، اور حسنتن ذو الحال بنا دیں گے. سر یہ بات مجھے یہ والی بات سمجھ آئی نہیں کہ یہاں پہ بھی تو یہ کیا لا یجوز لکھا ہوا ہے نا، ہم نے کہا کہ یہ جائز ہے زیدن لأضربن زیدن لأضربن یہ جائز ہے. اچھا تو اس کا پڑھا کیسے ہم نے عبارت؟ یہاں تو لا یجوز لکھا نہیں ہے نا. ہاں تو وہ لا یجوز سابق عبارت سے ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، اچھا نہیں بالکل سمجھے، صحیح، پھر سے پڑھتا ہوں دیکھو. ٹھیک ہے. اور وما ہونا اعتراض ليس کیا گیا ابو البقاء پر دوسری صورت میں. دوسری صورت تو سمجھ میں آئے گئی نا، ابو البقاء نے کیا مانا ہے کہ الذین ہاجروا منصوب ہے لنبوئن کی وجہ سے. جی جی بالکل. تو کہتے ہیں کہ لا یجوز النسب، کہ نسب فعل محذوف کے ذریعہ جائز نہیں ہے مگر جہاں کہیں مذکور کے لیے جائز ہو یہ کہ وہ اس منصوب میں عمل کرے، یہاں تک کہ وہ مفسر ہو جاوے، یہاں تک کہ صحیح ہو اس کا مفسر ہونا. وما ہونا لیس کذالک، اور یہاں تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک فإنه لا يجوز، پس وہ جائز نہیں ہے. صحیح زیدن لأضربن ایسا تو ہو سکتا ہے، بالکل فلا يجوز زیدن لأضربنہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے حضرت پھر یہ اگر اس کو اس طرح سے ابو البقاء نے جو ہے وہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ما ازمر و عامل ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ما ازمر و عامل ہوا اگر کہیں تو جائز ہے ہاں کہ منسوب ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ما ازمر و. ہاں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی عام نحویین کے نزدیک تو ما ادمر عاملہ علی شرط تفسیر یہ جائز ہے، یعنی تفسیر کی شرط کی بنیاد پر عامل کو محذوف مان لیا گیا ہے. یہ ہوگا کچھ نحویین کا تفرد، سمجھے. اس کو ذرا نکالے ما ازمیر عاملوں کی ہدایت النحو میں اس صفحے کو ذرا نکالیں تو اس سے یہ ابھی واضح ہو جائے گا. اصل میں اس میں جب آپ محذوف مانتے ہیں نا ایک اس فعل کو، وہ فعل گویا اس کو نسب دے رہا ہے جس پہ یہ اشارہ کر رہا ہے. تو اس میں غالباً وہ جو ضمیر ہم لگایا کرتے ہیں، لیکن یہاں ہاں بولیے. جی صحیح میں یہ مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں فعل میں ضمیر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ جائز ہم قرار دیتے، لیکن ما ازمر و عاملہ میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس میں ضمیر ہوتا ہے اور فعل اس میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اسی لیے تو وہ تو ٹھیک ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زیدن ہے یہ منصوب ہے اس فعل محذوف کی وجہ سے، اور یہ لأضربن یہ ہو جو ہے یہ منصوب ہے اس لأضربن کی وجہ سے. تو یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ معذوف نہیں نکال رہے کوئی چیز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لنبوئنہم جو ہے لیبوئن یہ ہے اس کو نسب دینے والا. تو یہاں پر گویا یہ اس طرح سے ہونا لا یجوز جو کہہ رہے فلا یجوز زیدن لأضربنہ، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں لنبوئنہ یہ ہو کو بھی نسب دے رہا ہے اور اسی زید کو بھی یہی نسب دے رہا ہے. ما ازمر عاملہ میں ایسا نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک معذوف نکال رہے ہیں ایک اور لأضربنہ. وہ معذوف نہیں نکال رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو الذین ہاجروا ہے یہ اس کو لنبوئنہ دونوں کو دے رہا ہے، آگے کو بھی دے رہا ہے پیچھے کو بھی دے رہا ہے، دو طرف سے بھی دے گا نسب. یہ ایک ہی ہوگا نا. بالکل سمجھ میں آیا؟ جی مجھے وہ یہی لگا کہ اگر جیسے کوئی ابو البقاء کی سائڈ
سے لکھنے والا اگر ہو تو نہیں وہ وہ پھر نہیں لکھ تعویل سکتا، کرتا. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہ وہ الگ ہے. کہہ نہیں رہے ما بالکل. ادمیرا عاملو کی بات کر ہی نہیں رہے. وہ جی اگر جی کہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ والذین ہاجروا میں ایک اور لنبوئنہم چھپا ہوا ہے محذوف، وہ اس کو نسب دے رہا تو ٹھیک ہے، جی 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 پھر تو یہ ٹھیک ہے، ایسا پھر نہیں لنبوئنہم چلے گا. لنبوئنہ مطلب ہم میں بھی عمل کرتا ہے اور الذین ہاجروا میں بھی ہاں، عمل کرتا ہے. ایک فعل دو میں نہیں کر سکتا عمل، وہ نہیں کر سکتے. صحیح بات. ایک ہی دونوں میں نہیں کرتا، وہاں ہم محذوف نکالتے ہیں، تو وہ فرق ہے. ٹھیک. جی جی جی. ٹھیک ہے، اچھا ایسے سوال کیا کریں، خود دماغ کی ورزش ہو جاتی مطلب ہے. یہاں پہ جو لکھا ہے زیدن لأضربنہ، یہاں پہ اگر ضرب زیدن اس طرح اگر لائن اگر ایک ہاں ٹھیک ہے آپ بولیے. باقی لوگوں میں سے کوئی ذرا وہ کتاب کا صفحہ کھول دے، آپ کو دیکھ کے نا سامنے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن چلیے زیدن. ڈاکٹر میرے پاس کتاب ہے نہیں اب، ابھی پی ڈی ایف کاپی نہیں ہے اس کی، ہدایت الناف کی. میرے پاس بھی نہیں ہے. صحیح. ہاں الیاس بھائی پوچھیے، آپ پوچھ لیجیے پہلے. مثلا اگر اس طرح ہو، مثلا زیدن ہو تو مطلب وہ تو بنتا ہے نا سیدھا سادہ زیدن لأضربنہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. اب زیدن میں زیدن لأضربنہ ہو تو زیدن سے پہلے اگر فعل لانا پڑے گا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں ماننا پڑے زیدن کو نسب دینے والا کوئی فعل ہوگا نا، وہ کون سا فعل ہے؟ جی وہ فعل اگر بعد والا ہے، بعد والا ہو نہیں سکتا تو کیونکہ پھر وہ وہ دوسری ضمیر میں عمل نہیں کرے گا، تو ایک میں کرے گا. ایک فعل ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اس میں بھی عمل کرے اس میں بھی عمل کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو کو نسب دے رہا ہے؟ جی وہ نہیں ہو سکتا. تو اگر تو یہ جو کہہ رہے ہیں ابو البقاء کے بارے میں جو آ رہی ہے بات، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہی لنبوئنہ ہم میں بھی عمل کر رہا ہے اور یہی اس کو بھی نسب دے رہا ہے. تو یہ تو بات نہیں چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ منصوبات کا چیپٹر ہے اس میں وہ، لیکن میرے پاس بھی پی ڈی ایف کاپی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں اس کو. مجھے وہ صفحہ نہیں مل رہا. یہ 60 میں میرا خیال ہے نہیں، یہ تو نفی الجنس کا تھا. جی میرے پاس پی ڈی ایف موجود ہے، اگر پیج نمبر بتائیں تو کھول لیتے ہیں. ہاں نہیں، وہ اصل پیج نمبر ہی ڈھونڈنا ہے. 58 پہ میرا دیکھیں نا ذرا، 58 56 میں. ہاں یہ یہاں آئے گا. ٹھیک بات ہے. نہیں وہاں تو استثناء کی بات ہے. منصوبات کی بحث میں کس جگہ ہے اللہ کا بندہ غائب ہے؟ میرے خیال سے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہو گیا. بات ہو گئی کلیئر. ٹھیک ہے، آ گیا مل گیا. جی دیکھ ہی لیتے ہیں اس کو، جب آ گیا سامنے تک ذہن کلیئر ہو جائے. چلو مجھے لگانی دیجیے. جی ہے نا. یہ بتایا تھا یہاں پر جو سبق چل رہا تھا، حذف کر دیتے فعل کو قرینہ اگر موجود ہو. جیسے زیدن جواب میں کہیں کسی کے قال من اضرب، میں کس کو ماروں، تو جواب ہوا کہ بھئی زیدن، تو منصوب ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ 4 جگہ پر وجوباً اس کو حذف کرنا ضروری ہے. ایک سماعی ہے اس میں سے پہلا والا، جیسے امرأن و نفسہ، مطلب تو یعنی چھوڑ دو آدمی کو اور اس کے جان کو، تو وہ چھوڑنا جو ہے وہ ہم نے حذف کر دیا. اسی طرح انتہو خیر لکم، اس میں بھی چھوڑ دیا کہ انتہو رک جاؤ. اب یہ رک جاؤ تو خیر نہیں نا تمہارے لیے. اور وابتغوا خیر لکم فار ایگزامپل یہ ہوگا آگے، ہے نا، کہ تم تلاش کرو خیر لکم یا تکن خیر لکم، کچھ اور اس کے اندر آپ نکال لیں گے، ہے نا. وقصدوا خیر لکم، جیسا نا انتہو یا معاشر النصارى من التثلیث وقصدوا خیر لکم، اور خیر کا ارادہ کرو، تو یہ وقصدوا نکال دیا. اہلا و سہلا اسی طریقے سے ہے نا. ای اتیتا سالن وتیتا، ہے نا، وتیتا سالن، اس طرح سے وہ فعل باقی قیاسی ہیں. تو اس میں ایک تحذیر ہے اتقی، تو اس کے لیے کہتے ہیں ایاک والاسد، تو یہ ایاک والاسد، صحیح ہے نا. تو وہ اتقی بھی لگاتے اتقی کا والاسد.
تو ایک تو یہ ہو گیا. یہ الطریق الطریق، الجدار الجدار، اس طرح سے بھی کہتے ہیں. ان سب میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے. ایک اس میں تیسری قسم میں، ایک یہ ہو گیا، دوسری اور یہ تیسری. وہ کیا ہے؟ ما ادمر عامل یا شریطۃ التفسیر وهو كل اسم بعده فعل او شبهه. شبهه فعل ہو یا فعل سے شبہ فعل ہو. اچھا یہ کہنا چاہیے شبہ. يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره او متعلقه. یہ مشغول ہے فعل غافل وہ فعل اس اسم سے غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. ہاں، اس کے ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے. ہاں مطلب اس میں عمل کر رہا ہوتا ہے یہ فعل، پچھلے والے میں نہیں کرے. یہ کیونکہ یہاں مشغول ہے یا اس میں لگ گیا ہے تو دوسرے میں نہیں کرے گا. یحیث اس طور پر کہ اگر اس پر وہ لگایا جائے یا اس کے مناسب کوئی اور چیز لگائی جائے تو وہ اس کو نصب دے دیتا. جیسے زیدن ضربتہ، تو یہاں پر زید منصوب ہے اس فعل محذوف سے. وہ کیا ہے؟ ضربت زیدن ضربتہ، تو وہ ضربتہ چھپا ہوا ہے. اور کبھی کبھی کہا کہ اس کے مناسب کوئی اور بھی لا سکتے ہیں. مثلا آگے نہیں، اس کو تفسیر اس کی کر رہا ہے وہ فعل جو اس کے بعد آ رہا ہے. تو یہ ضربتہ کا جو فعل ہے یہی اس کی یعنی وضاحت کر رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی زیدن ہی ضربتہ ہی ہوگا. اس میں بہت سی تفصیلات میں بتا چکے ہیں، اور نیچے انہوں نے اس کی مثال بھی دی تھی. کہا نا کہ یا تو اس کی ہو یا اس کے متعلق کی ہو. اس کے متعلق کی مثال بھی انہوں نے یہاں نیچے کہیں دی تھی کہ اہنتو نکال لیں گے وہاں پر. دیکھیں امرن کہاں گیا؟ اس کے غلام کے بارے میں. جی سر. اہنتو کہاں گیا؟ وہ مثال ادھر ہی کہیں آ رہی ہوگی. ضربت غلام تھا نا. ضربت غلامہ، زیدن ضربت غلامہ. زیدن ضربت غلامہ اگر کہیں، ہاں زیدن ضربت غلامہ، تو اہنتو زیدن ضربت غلامہ، اس طرح سے کہ میں نے زید کے غلام کی پٹائی کی تو زید کی اہانت کی. تو ایسا کوئی متعلق اس سے ملتا جلتا کوئی فعل نکال لیں گے. تو یہ مسئلہ اس طرح سے. خیر بات تو واضح ہو گئی تھی، لیکن ہم نے عبارت دیکھ کے ذرا ریوائز کر لیا، اس سے ہمیں تسلی ہو گئی. اب چلیے واپس. جی اگلی آیت پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا. الذین اسم موصول، صبروا فعل با فاعل صلہ، موصول صلہ مل کر کے خبر بن جائے گی اور مبتدا محذوف ہم الذین صبروا. تو الذین صبروا محلا مرفوع، مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے، یا اس کو منصوب علی المدح بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مان سکتے ہیں، محلا منصوب بھی مان سکتے ہیں. یعنی امدح یا نمدح الذین صبروا، ہم مدح کرتے ہیں تو مخصوص بالمدح، گویا کہ نصب علی المدح، مدح کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا. تو ہم الذین صبروا مبتدا خبر، معطوف علیہ واو حرف عطف، اور علی ربہم یتوکلون، علی ربہم متعلق یتوکلون سے، اور یتوکلون اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اور آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، سو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. ما ارسلنا فعل با فاعل، من قبلی کا متعلق ما ارسلنا سے، الا حسر کے لیے، رجالا موصوف، نوحی الیہم یہ فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول بن جائے گا ارسلنا کا. ارسلنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. فصیحہ اسألو فعل با فاعل، اہل الذکری یہ مفعول، فعل فاعل مل کر کے اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ. جواب شرط، وہ یعنی
बस इन कुंतुम ला तालमून, इन हरफ शर्त, कुंतुम फ़ैल नाक़िस, अंदर ज़मीर है वो उसका इस्म, और ला तालमून ये कुंतुम की खबर। कुंतुम अपने इस्म और खबर से मिलकर के शर्त बन जाएगी। व जवाब शर्ती दल्ला अलैहि मा क़बलहु, यानी इन कुंतुम ला तालमून फस्अलु अहल ज़िक्री, इन कुंतुम ला तालमून फस्अलु अहल ज़िक्री। तो गोया कि इन कुंतुम ला तालमून महजूब जवाब शर्त पर भी दलालत करने वाला है, और गोया के फसअलू से पहले भी उसको हम मान लेंगे शर्त के तौर पर, और इस अलु अहल ज़िक्री ये जवाब शर्त बन जाएगा। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका الذिक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। उन रसूलों को दलाइल और कुतुब के साथ भेजा, और हमने आप पर कुरान नाजिल किया ताकि आप लोगों के लिए बयान करें जो आपकी तरफ उतारा गया, और ताकि वो लोग फिक्र करें। बी हरफ जार, अलबय्यिनात वज़्ज़ुबुर मातुफ मातुफ अलैहि मिलकर के मजरूर, और जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक बना सकते हैं वमा अरसलना, अरसलना से नंबर 1, या बिलबय्यिनात वज़्ज़ुबुर को मुताल्लिक बना सकते हैं नूही नंबर 2, या बिलबय्यिनात वज़्ज़ुबुर को मुताल्लिक बना सकते हैं रिजालन मौसूफ निकालेंगे, और मुल्तबिसीन बिलबय्यिनात इस तरीके से हो जाएगा। तो रिजालन मौसूफ और उसकी सिफत मुल्तबिसीन और बिलबय्यिनात वज़्ज़ुबुर उस मुल्तबिसीन की गोया के मुताल्लिक बना करके सिफत बना देंगे, और रिजालन मौसूफ सिफत मिल करके मफूल बन जाएगा नंबर 3। और इन कुंतुम ला तालमून से भी बना सकते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से साहिब कश्शाफ रहमतुल्लाह अलैह या साहिब रूहुल मानी ने ये लिखा है कि उस वक्त तबकीद के माने में होगा। अगर इन कुंतुम ला तालमून से मुतालिक करेंगे तो तबकीद का मतलब ये होगा कि उनको बोलती बंद करने के लिए, झिड़कने के लिए, डांट पिलाने के लिए, इल्ज़ाम के लिए। और उसकी मिसाल उन्होंने यूँ दी जैसे कि अजीर का कहना, मजदूर यूँ कहे इन कुंतु अमिलतु लक फ़आतिनी हक़्क़ी, अगर मैंने तेरे लिए काम किया है तो तू मुझे हक दे दे। तो इस तरीके से यहाँ तबकीत मुंतबिक होगी, इन कुंतुम ला तालमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर फ़अलमू, अगर तुम नहीं जानते बय्यिनात और ज़ुबुर को, ऐसा कोई तबकीत से मुताल्लिक करेंगे। बहरकैफ हम इस वक्त अरसलना से मुताल्लिक कर रहे हैं, बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर मुताल्लिक बना देंगे अरसलना से, और अरसलना फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल और मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फ़ेलिया हो गया। अनज़लना फ़ेल बा फ़ाइल, और इलैक ये मुताल्लिक मुक़द्दम, अज़्ज़िक्र मफ़ूल, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल, ली ये तालीम के लिए आ गया, और तुबय्यिन फ़ेल बा फ़ाइल, लिन्नासी मुताल्लिक तुबय्यिन से, और मा नुज़्ज़िला इलैहिम ये पूरा मफ़ूल बन जाएगा लितुबय्यिन का, मा मौसूला, नुज़्ज़िला फ़ेल मजहूल नाइब फ़ाइल, इलैहिम मुताल्लिक, फ़ेल मजहूल नाइब फ़ाइल मुताल्लिक से मिलकर के सिला मौसूल सिला मिलकर के मफ़ूल, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल और मुताल्लिक से मिलकर के बताविल मुफ़रद मजरूर, और जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक बना देंगे अनज़लना से, अनज़लना लितुबय्यिन लिन्नास इस तरीके से हो जाएगा। लअल्लहुम यतफक्करून, लअल्ल हर्फ मुशब्बह बिल फ़ैल, और हुम उसका इस्म, और यतफक्करून ये लअल्ल की खबर, लअल्ल अपने इस्म और खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया हो गया। हज़रत ये मुफ्ती सईद अहमद साहब ने इन्होंने जो है वो इन कुंतुम तालमून से किया है बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर। अच्छा, है कि अरसलना तर्जुमे का फिर थोड़ा सा वजाहत की है कि क्या डिफरेंस हो सकता है तर्जुमे का। पढ़ो। अगर कह रहे हैं कि हाँ ये बोल रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का की आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालफत इस दर्जा तक पहुंच गई थी कि वो सिर्फ आपकी नबूवत के मुनकर नहीं थे मगर पूरे सिलसिला नबूवत के मुनकर हो गए थे। बशर का पैगंबर होना उनकी समझ से बाहर था, इसलिए वो बार बार उलझते थे और अपने ख्याल में बड़ा उसूली और गहरा एतराज़ करते थे कि ये खाते पीते चलते फिरते बशर होकर पैगंबर कैसे हो गए। उन्हें जवाब दिया जा रहा है कि सिलसिला नबूवत तो आदम अलैहिस्सलाम से बराबर ही बशरी के जरिए कायम है, हमेशा मर्दों ही पर अल्लाह ताला वही भेजते रहे हैं। अगर तुम्हें आसमानी किताबों का
اور شواہد صدق پیغمبر کا علم نہیں تو اہل کتاب یہود و نصارہ سے اس مسئلہ کی تحقیق کر لو. یہ ترجمہ اور مطلب اس صورت میں ہے جب بالبینات والزبر لا تعلمون سے متعلق ہوں، لیکن اگر ان کو ارسلنا سے متعلق کیا جائے تو ترجمہ ہوگا روشن شواہد اور آسمانی نوشتوں کے ساتھ ہم نے ان پیغمبروں کو بھیجا ہے اور اسی سنت الہی کے مطابق اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. سمجھ گیا. اب تبکیت کا معنی سمجھ میں آ گیا. تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے بینات اور زبر کو تو تبکیت ہو گئی نا. تبکیت کا کیا مطلب ہے؟ تبکیت یعنی ڈانٹ پلانا، الزام، جھڑکی دینا. ٹھیک. اور اس کی مثال دی صاحب روح المعانی نے یا صاحب کشاف نے کہ ان کن تو عامل تو لگا فآتینی حقی، اگر میں نے تیرے لیے کام کیا ہے تو تم مجھ میرا حق دے دیں. اس طریقے سے تم اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے بینات اور زبور کو جی تو یوں تبکیت کر رہے ہیں. اور یہ لکھتے کیسے تبکیت؟ تا با کاف ہے، تا با کاف یا بکت یبکی تو تبکیتن. جی جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ریبیوک بولتے ہیں نا، ریبیوک انگلش میں جی 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 وہ ہے. جزاک اللہ. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. بهم الارض تھا، بهم الارض، بهم الارض نہیں. اچھا پھر میرے ادھر ہی میری غلطی ہے، پھر میرے قرآن میں شاید ہمارے پاس بھی اردو ہے، اردو لکھا ہوا ہے. اردو ہے، غلط ہے. ہمارے پاس بهم الارض، اردہ لکھا ہوں. منصوب آن لائن تو نہیں کھولے؟ نہیں میں فزیکل کاپی ہے میرے پاس، اس میں نہیں. یہ سارا پلٹ ایک ہی. بهم الارض، بهم الارض. پہلے کریکٹ کر لیتے ہیں. جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں کیا اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے؟ تو فاعل اللہ ہے نا، لفظ اللہ فعل کے بعد کبھی بھی جو مرفوع ہوتا ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، تو آگے اردو ہونے کا تو کوئی تک نہیں ہے نا، وہ اس کا مفعول بنے گا. یخسف اللہ بہم الارض، جی اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو یہ لوگ عاجز کرنے والے نہیں. او یأخذہم علی تخوف، یا ان کو کم کرتے کرتے پکڑ لے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، سو بلا شبہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے. افامن الذین مکروا السیئات، حمزہ استفہام توبیخ کے لیے داخلۃ علی المحذوف، یعنی اعموا ولم یتفکروا. امیہ یا اما، امیہ امیہ امو، کیا وہ اندھے ہو گئے ہیں، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں. اس طریقے سے محذوف ہوگا. اور فا عاطفہ. عفوا، امین فعل، الذین اسم موصول، مکرو فعل با فاعل، السیئات مفعول، فعل فاعل اور مفعول، ان یہ ناصبہ، یخسف فعل، اللہ فاعل، بہم متعلق، الارض مفعول. یخسف فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے مفعول بن جائے گا امینہ کا. امینہ اپنے دونوں مفعول فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. ہاں، ان یخسف اللہ بہم الارض، اس کو ہم معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں. تو او یأتیہم العذاب جو ہے نا، اس کا عطف ان یخسف پر ہو جائے گا. یعنی افامین الذین مکروا السیئات ان یأتیہم العذاب، اس طریقے سے ہو جائے گا.
تو ان یخسف اللہ بہم الارض معطوف علیہ او حرف عطف یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون معطوف علیہ او حرف عطف یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین معطوف علیہ او حرف عطف اور یاخذہم علی تخوف یہ پھر معطوف بن جائے گا. تو افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ افامن الذین مکروا السیئات ان یأتیہم العذاب افامن الذین مکروا السیئات ان یأخذہم فی تقلبہم افامن الذین مکروا السیئات ان یأخذہم علی تخوف. اس طریقے سے ہوگا. تو یاتی یا فعل ہم مفعول عذاب فاعل اور من حرف جار اور حیثو یہ مبنی علی الضم مضاف اور لا یشعرون مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق یاتیہ سے یاتیہ فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ او حرف عطف یاخذ فعل اور ہم یہ مفعول اور فی تقلبہم متعلق یاخذ سے یاخذ فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ. یہ فا تعلیلیہ ما نفی کے لیے اور ہم اس کا اسم اور بموجزن یہ ماں کی خبر پر بعض زائدہ آتا ہے. تو موجزن یہ لفظاً تو مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے لیکن کوئی فرق پڑے گا نہیں کیونکہ حالت نصبی اور حالت جری دونوں یان ان کے ساتھ ہوتی ہے. بہر کے ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ او حرف عطف یاخذ فعل با فاعل اور ہم مفعول اور علی تخوف متعلق فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے یہ مفعول بن جائے گا امینہ کا امین فعل فاعل اور دونوں مفعول سے یہ سارے معطوف علیہ مل کر کے مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. فإن ربکم لرؤوف الرحیم ان حرف مشبہ بالفعل ربکم اس کا اسم اور لرؤوف الرحیم خبر متعدد ان کی ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ حضرت یہ ان جو ہے وہ تقدیری ہے باقی سب کے اندر نا جیسے ان یکسفہ تھا تو باقی ان کی وجہ سے وہ سارے ہوئے ہوئے ہیں یاخذ. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں؟ ان کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف کو اس طرح جھکتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور عاجز ہیں. اعمو ولم يروا الى ما خلق الله من شيء کیا اندھے ہو گئے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں. واو حرف عطف لم يروا فعل بفاعل الى حرف جار ما موصولہ خلق فعل اللہ فاعل من شیء متعلق. اور ایک دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ خلقہ اللہ کائنا من شیء یعنی خلق کے بعد ہو ضمیر جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے اور کائنا من شیء متعلق بنا دیں گے کائنا سے اور کائنا اپنے متعلق سے مل کر کے حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے خلق کا اور اللہ فاعل بنا دیں گے. یہ بھی ہے یہ فصیح ترکیب ہے. تو ما خلق اللہ من شیء مجرور ہوا یتفیع شیء یہ موصوف بنا دیں گے اور یتفیع ظلالہ کو صفت بنا دیں گے. شیء موصوف بنا دیں گے اور یتفیع ظلالہ کو صفت بنا دیں گے. یتفیع تفیع یتفیع فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. فے جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہے یعنی رجوع کر لینا. یہاں معنی ہے جھکتے ہیں جھومتے ہیں. یتفیع ظلالہ فاعل یتفیع کا عن الیمین والشمائل متعلق بنا دیں گے یتفیع سے اور سجدن للہ تو للہ متعلق سجدن سے ظلالہ کو ذوالحال بنا دیں گے اور سجدن للہ کو حال بنا دیں گے اور واو حالیہ اور ہم داخرون ہم یہ مبتدا اور داخرون خبر اور مبتدا خبر مل کر کے
जुमला इस्मिया होकर के फिर हाल बना देंगे ज़िलालुहु का, तो हाल मुतअद्दद हो जाएगा, हाल मुतरादिफ हो जाएगा। और हाल मुतदाखिला मानना हो तो यूं समझेंगे, यूं बनाएंगे कि ज़िलालुहु ज़ुल्हाल और सुज्जदन लिल्लाही, ये हाल बन जाएगा ज़िलालुहु का, और सुज्जदन के अंदर ज़मीर है वो ज़ुल्हाल, और हुम दाखिलून ये हाल बन जाएगा सुज्जदन के अंदर ज़मीर है उससे, सुज्जदन ज़मीर ज़ुल्हाल और हुम दाखिलून हाल मिल करके फिर हाल बन जाएगा ज़िलालुहु का, तो ये हाल मुतदाखिला बन जाएगा। और पहली सूरत में हाल मुतरादिफा हाल मुतअद्दद हो जाएगा। जी। जी वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून। और जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, हैवानात और फरिश्ते, ये सब अल्लाह के हुक्म के फर्मा बरदार हैं। लिल्लाही मुताल्लिक मुकद्दम यस्जुदु से मा मौसूला, और इस्तक़र्र फिस समावाति व मा इस्तक़र्र फिल अर्दी, और मिन दाब्बतिन को हम हाल बनाएंगे, इस्तक़र्र के अंदर ज़मीर है उससे, यानी यूं कहेंगे यस्जुदु फ़ेल मा मौसूला, इस्तक़र्र फ़ेल बा फ़ाइल, फिस समावाति मुताल्लिक इस्तक़र्र से, और इस्तक़र्र फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर के सिला, मौसूल सिला मिलकर के मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़, मा इस्तक़र्र मा मौसूला, इस्तक़र्र के अंदर ज़मीर है वो ज़ुल्हाल, और फिल अर्दी मुताल्लिक इस्तक़र्र से, और काइनम मिन दाब्बतिन ये हाल बन जाएगा इस्तक़र्र के अंदर ज़मीर जो है उससे, और इस्तक़र्र के अंदर ज़मीर ज़ुल्हाल, और काइनम मिन दाब्बतिन हाल, हाल ज़ुल्हाल मिलकर के फ़ाइल, और फ़ेल फ़ाइल और फिल अर्दी मुताल्लिक से मिलकर के सिला, और मौसूल सिला मिलकर के मातूफ़, मातूफ़ अलैह वाव हर्फ़ अत्फ़, अल मलाइकतु ये मातूफ़, और मातूफ़ मातूफ़ अलैह मिलकर के इन सारों को ज़ुल्हाल बना देंगे, और हुम ला यस्तकबिरून को हाल बना देंगे, या फिर सिर्फ मलाइका का भी हाल बना सकते हैं। दोनों इम्कानी सूरतें हैं, दोनों सूरतें हम कर सकते हैं। तो हुम ला यस्तकबिरून ये पिछले तमाम का हाल बन जाएगा, और हाल ज़ुल्हाल मिलकर के फ़ाइल बन जाएगा। जी मुझे साहब यहाँ पे एक कोई पॉइंट पड़ा था कि अगर हम सबके साथ करते हैं तो इस्तिस्ना करनी पड़ेगी हमें कुफार की कि वो तो सजदा नहीं करते, वो ऐसी लिखा हुआ था, मैं शायद मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा, लेकिन इस किस्म की बात लिखी हुई थी कि अगर मलाइका से करते हैं तो फिर तो वो तो अल्लाह वो तो करते ही नहीं है, जाहिर बात इस्तकबार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम सबके साथ करें तो हमें कुफार की इस्तिस्ना करनी पड़ेगी। माफी समावाति व माफिल अर्दी ये सजदे इनकियाद समझेंगे, यानी मा मौसूला, मा तो गैर तवील उकुल के लिए है ना। जी जी जी। तो हम अगर वो मुराद ले ले तो नहीं समझे, दरख्त शजर हजर बिल्कुल बिल्कुल सब चीजें वो चीजें। अच्छा सही सही, तो अच्छा ठीक है, और मिन जो है इस्तिस्ना वगैरह की बात नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है, अगर हम उन्हीं की बात करते हैं इंसान और जिन एक्सक्लूड हो जाएंगे फिर। बिल्कुल सब वो फिर नहीं, ठीक है। और मुफ्ती साहब ये सुज्जदन जो है ये क्या लफ्ज है, ये इसमें आजिद की ज़मीर जमा सुज्जद, अजित की जब राकी की जमा रुक्का, अच्छा सुज्जदन रुक्कान यब्तगून ये जमा मुकस्सर है, और राकिऊन और साजिदून जमा सालिम है। जमा मुकस्सर है। ठीक है। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। वो अपने रब की शान काहिरियत से डरते हैं और वही करते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है। यखाफून रब्बहुम इसको कहते हैं कि हाल बना देंगे, ला यस्तकबीरून के अंदर ज़मीर है उससे ये कह सकते हैं। तो यखाफून रब्बहुम फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल, और मिन फ़ौक़िहिम ये मुताल्लिक बना देंगे यखाफून से, यखाफून अज़ाब रब्बिहिम मिन फ़ौक़िहिम, इस तरीके से।
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَفْعَلُونَ فعل با فاعل اور ما یؤمرون ما موصولہ یؤمرونہ صلہ موصول صلہ مل کر کے مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. تو یخافون ربہم کو لا یستکبرون کی ضمیر سے حال بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ لا یستکبرون کا گویا بیان ہے، استکبار کی نفی کا بیان ہے اور اس کی تاکید ہے. تو گویا کہ لا یستکبرون موقد اور یخافون ربہم تاکید، گویا اس کا بیان ہے، یا لا یستکبرون کے بیان کے طور پر اور تاکید کے طور پر یخافون ربہم کو بیان کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. کوئی اس میں نقطہ وغیرہ سوال جی تفصیلی کچھ؟ جی کافی ساری شروع میں تو ایک دو چیزیں. شروع میں ایک تو پہلی آیت جو ہے وہ لو کانوا یعلمون جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کفار کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کو مطلب اتنا، یعنی جنہوں نے ہجرت کی ان کو اتنا اجر ہوگا، یا مسلمانوں کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ ان کو اجر کا نہیں معلوم، تو اگر پتہ ہوتا تو زیادہ صبر کرتے. اس قسم کی دونوں طریقوں سے اس کی توجیہ ہو سکتی ہے. یعنی مسلمانوں میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ مراد ہوں گے پھر. جی جی. اچھا دوسری طرف بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے مطلب جن کے اوپر ظلم کیا کفار نے، تو وہ اس کے اوپر اور صبر کرتے، جنہوں نے کوئی ایک واقعات لکھے ہوئے تھے، شکایت کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس قسم کے واقعات بھی لکھے ہوئے تھے کہ وہ اگر انہیں پتہ ہوتا تو بالکل ہی صبر سے کام لیتے. جی. اور اس کی دو وہ بھی جی اچھا یہ نبوی انہم کے اوپر بھی لنسوی انہم، حال ایسے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ. جی جی وہ قرات کے اوپر تو عزیز میری دوسری قرات ہے، یعنی جیسے مثواہ جہنم آتا ہے نا، جی جی سوا یسوی، بالکل صحیح. اس سے اس طریقے سے لنسوینہم کیا بولیں گے؟ لنسوینہم. سوا یسوی تسویتن، سوا یسوی کو باب تفعیل میں لے گئے ہیں، تو لنسوینہم دوسری قرات یوں ہو جائے گی لنسوینہم. صحیح بالکل صحیح. لنسوی اس کو آپ پڑھیں گے یا پڑھیں گے اس کو مفتی صاحب؟ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں؟ ٹھیک ہے نسو ٹھیک ہے لنسوینہم. ٹھیک ٹھکانہ دیں گے. بالکل. تقلید کا بہت اس میں ذکر کیا گیا ہے، وہ جو فصلوا اہل الذکر، اس سے جو ہے وہ کافی انہوں نے کہا کہ بھئی جس کو نہیں پتا وہ جو ہے وہ پوچھے، تقلید کرے، اور پھر اس میں جو ہے وہ ایک ہی امام کی تقلید کے بارے میں، کہ ورنہ پھر جو ہے وہ لوگ اپنی اپنی سلیکشنز کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کافی انہوں نے لکھا ہوا ہے، حدیث وغیرہ کا بھی بیان کیا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پلنگ پر پڑا ہوا یہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بس وہی چیزیں حرام کی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، سنو بخدا میں نے بھی حکم دی ہے، نصیحتیں کی ہیں اور بہت سے کاموں سے روکا ہے، اور وہ قرآن کی مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں. اس کے بعد چند احکام ذکر فرمایا، مثلا اہل کتاب ذمیوں کے گھروں میں بغیر اجازت نہ داخل نہ ہونا وغیرہ. ایک قسم میں کوئی سوال تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عبارت وعلی ربہم یتوکلون کی. جی کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جی یہ اس کی کوئی ترکیب انہوں نے ڈفرنٹ بھی لکھی ہوئی تھی کہ تقدیم الجار والمجرور للمؤذن بالحصر. اچھا شیئر کر لیا تھا یہ. جی جی میں نے بھی شیئر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلی ربہم یتوکلون منقطعین الیہ معرضین عمن سواہ، یعنی اس کی طرف راستہ طے کرتے ہوئے اور ان کے اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے. یہ یتوکلون کی تفسیر کر دی. مقبضین الیہ الامر کلہ، اپنے تمام امور کو اس کی طرف سپرد کرتے ہوئے. کما یفیدہ حذف متعلق التوکل، جیسے کہ اس کا فائدہ دیتا ہے توکل کے متعلق کا حذف، یعنی توکل کا جو متعلق ہے وہ تو محذوف ہے نا، یتوکلون علی ربہم ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن علی ربہم کو پہلے لے کے اور پھر یتوکلون کا متعلق محذوف، مطلب یہ کہ یتوکلون فی الامر کلہ محذوف سے عموم ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام امور میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وقیل اور کہا گیا تقدیم الجار والمجرور المؤذن بالحصر،
یعنی جار اور مجرور کا مقدم کرنا یہ حسر کی خبر دینے والا ہے. یعنی آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسر، کہ وہ چیز جس کو بعد میں بیان کیا جانا چاہیے تھا اس کو پہلے بیان کر دیا تو اس میں حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو علی ربہم پہلے لے آئے تو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتے. تو یہ معنی پیدا کرنے کے لیے وہ گویا بتا رہے ہیں کہ جار اور مجرور کا مقدم کرنا یہ حسر کی خبر دینے والا ہے، یعنی صرف اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یہ معنی پیدا کرنے کے لیے. وَكَوْنُهُ لِرِعَایَةِ الْفَوَاصِلِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت جو یہ رٹ لگائی رہتی ہے کہ رعایت للفواصل رعایت للفواصل رعایت للفواصل، یہ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی مقدم کرتے ہیں حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور اس کا فواصل کی رعایت کے لیے ہونا یہ غیر متعین ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر، جیسے ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا تھا کہ ہر جگہ پر آپ یہ کہتے رہیں کہ بھئی فواصل رحم قائم رکھنے کے لیے ایسا کیا گیا. یہ ضروری نہیں ہے ہر جگہ پر. ٹھیک ہے، یہاں حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی جی بالکل صحیح. وصیغۃ الاستقبال اما للاستمرار او لاستحضار تلک الصورۃ البدیعۃ، اور استقبال کا صیغہ یعنی یتوکلون اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یا تو استمرار کے لیے یعنی ہر وقت بھروسہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کیا کسی وقت کیا، استمرار ہے اس میں دوام ہے. او لاستحضار تلک الصورۃ البدیعۃ، یا اس بدی اور انوکھی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے یہ توکلون استقبال کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. والجملۃ اما معطوفۃ علی الصلۃ او حال من ضمیر صبروا، اور علی ربہم یتوکلون کا جملہ یا تو عطف ہے صلہ پر، یعنی اس سے پہلے جو صلہ ہے الذین صبروا یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور وعلی ربہم یتوکلون یہ اس کا عطف ہو جائے گا، صلے پر عطف ہو گیا نا. یا پھر حال ہے صبروا کی ضمیر سے، یعنی الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، تو حال ہے صبروا کی ضمیر سے، تو صبروا کے اندر ضمیر جو ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے اور علی ربہم یتوکلون کو حال بنا دیں گے. جی صحیح، جزاک اللہ خیر. سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. جی جی. اور اس کی بھی کافی، اس کی تو فصل والا ذکر کی تو بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کن کے بارے میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے ان کے بارے میں ہے، جس طرح حضرت سلمان فارسی وغیرہ ان کے. جی آخر میں آ کے جو اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ زلال کی جو ہے وہ جمع استعمال نہیں کی گئی، ذلن، ایک تو یہ بات فرما رہے ہیں، اور اس کی کچھ تفصیل ہے. دوسرے ہے کہ یمین جو ہے وہ مفرد استعمال کیا ہے، شمائل کو جمع استعمال کیا ہے. اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ اس میں ایسی بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یمین جو ہے وہ راجع ہو رہی ہے لفظ ماں کی طرف اور واحد ہے، اور شمائل کی راجع ہو رہی ہے معنی کی طرف. تو یہ زاد المسیر میں کچھ دیکھا تھا تو اس کو شیئر کروں. جی جو شیئر کریں آپ کو ہے وہ ایک منٹ دیکھ لو، آئی پیڈ والے کو ذرا بنا دیتا ہوں. جی ایک منٹ میں اس کو شیئر کروں. آپ کی آواز بہت پست ہے. جی ایک منٹ. کون سا؟ اچھا ٹھیک ہے جی ابھی ٹرائی کیجیے گا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوله تعالی اولم يروا، قرأ ابن کثیر و نافع و ابو عمر و ابن عامر اولم يروا بالیاء وقرأ حمزة والکسائی تروا بالتاء واختلف عن عاصم، یعنی یرو کی رات بھی ہے ترو بھی ہے. خیر. قوله تعالی
إلى ما خلق الله من شيء أراد من شيء له ظل من جبل أو شجر أو جسم قائم، یعنی یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ شیئن جو یہاں لیا گیا ہے، تو شیئن سے مراد کیا ہے؟ شیئن سے مراد ہر وہ چیز جس کا سایہ ہوتا ہے، جیسے کہ پہاڑ کا سایہ ہوتا ہے، درخت کا سایہ ہوتا ہے، کھڑے جسم کا سایہ ہوتا ہے، یہ شے سے مراد ہے۔ یتفیع قرأ الجماعت بالیاء وقرأ ابو عمر ویعقوب بالتاء، یعنی یتفیع کو تتفیع بھی پڑھا گیا ہے، ایک جماعت نے یا کے ساتھ پڑھا ہے اور ایک ابو عمر اور یعقوب نے تا کے ساتھ پڑھا ہے۔ تا کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ ذل جمع ذلال جمع مکسر ہو گئی نا، تو اس کا فاعل مؤنث آ سکتا ہے اس معنی سے۔ ظلالہ وہو جمع ذل، ظلال اور یہ ذل کی جمع ہے۔ وَإِنَّمَا جُمِعَ وَهُوَ مُضَافٌ إِلَى وَاحِدٍ لِأَنَّهُ واحد مراد به الکثرۃ، ظلال تو جمع ہے اور اس کی اضافت ہو ضمیر واحد کی طرف کی گئی ہے، ظلالہم یا ظلالہن نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واحد ہے لیکن اس سے کثرت مراد کی گئی ہے، یعنی ہو اگر ہے لیکن اس سے کثرت مراد کی گئی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم بیٹھو اس کی پشت پر۔ تو ظہوری، ظہور جمع ہے اور ہی تو واحد ہے، لیکن وہ ہی واحد لایا گیا ہے لیکن معنی میں کثرت مراد لی گئی ہے تاکہ تم ان کی پشتوں پر، یعنی انقسام الاحاد الی الاحاد والی بات ہو جائے گی کہ مطلب ہر ایک کی، ہر جانور کی الگ پشت ہے، سمجھے؟ تو ہر چیز کا الگ سایہ اس طریقے سے۔ تو وہ مثال دے دے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ کہ ظہور جمع ہے اور ہی واحد ہے اور جمع کی اضافت ہی واحد کی طرف کی گئی، تو جیسے ظلال واحد ہے اور ہی ظلال جمع ہے اور ہی واحد ہے اور جمع کی اضافت واحد کی طرف کی گئی، لِأَنَّهُ وَاحِدٌ يُرَادُ بِهِ الْكَثْرَةُ، اس لیے کہ وہ واحد ہے اور اس سے کثرت مراد لی جاتی ہے۔ قال ابن قتیبہ ومعنى يتفيأ ظلالہ، ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ یتفیأ ظلالہ کا معنی ہے یدور ویرجع من جانب الی جانب، گھومتا ہے، لوٹتا ہے ایک جانب سے دوسرے جانب کی طرف۔ والفیء الرجوع، اور فیء کا معنی ہے رجوع۔ ومنہ قیل للظل بالعشی فیء، اور اسی سے عرب احباب یوں کہتے ہیں کہ سائے کا شام میں سایہ ہوتا ہے، للظل بالعشی فیء لأنہ فاء عن المغرب الى المشرق، اس لیے کہ وہ ڈل گیا مغرب سے مشرق کی طرف۔ قال المفسرون اذا طلعت الشمس وانت متوجہ الى القبلة كان الظل قدامك، کہ جب سورج طلوع ہوگا اور تو قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہوگا تو سایہ تیرے سامنے ہوگا۔ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ كَانَ عَنْ يَمِينِكَ، اور جب ذرا اونچے ہوگا تو سایہ تیرے دائیں جانب ہوتا ہے، یہ تو تجربہ ہے ہمیں اس کا، سمجھے؟ فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ خَلْفَكَ، جب اس کے بعد ہوگا تو سایہ تیرے پیچھے چلا جائے گا۔ وَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ كَانَ عَلَى يَسَارِكَ، اور جب سورج غروب کے قریب ہوگا تو سایہ تیرے بائیں جانب ہوگا۔ وَإِنَّمَا وُحِدَ الْيَمِينُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَمْعُ إِيجَازًا فِي اللَّفْظِ، اور یقیناً یمین واحد لایا گیا ہے لیکن مراد اس سے جمع ہے۔ کیوں؟ کہاں گیا؟ ہاں، واحد لایا گیا ہے اور مراد، ہاں مراد اس سے کہاں گیا؟ اب تو اس سے جمع ہے، سو پیچھے پیج پہ تھا، پیچھے کچھ رہ گیا ہے۔ ایجاز ہاں فی قولہ، یہ رہ گئی نہیں عبارت، یہ پہ کر لوں۔ یمین واحد لایا گیا ہے اور مراد اس سے جمع ہے۔ کیوں واحد لایا گیا ہے؟ ایجازاً فی اللفظ، لفظ میں اختصار کرنے کے لیے، لفظ کو مختصر کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ہاں، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ وَدَلَّتِ الشَّمَائِلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَمْعُ، اور شمائل یہ اس کے بعد کا ہی صفحہ ہے۔ جی جی، اچھا، اور شمائل دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مراد اس سے جمع ہے، یعنی شمائل یمین کے جمع ہونے پر دلالت کر دیتا ہے۔
سمجھے؟ یمین اگرچہ واحد لایا گیا ہے لیکن شمائل کے جمع ہونے نے یمین کا بھی جمع ہونا بتلا دیا. وقال الفراء انما وحد الیمین وجمع الشمائل ولم يقل الشمال لان كل ذلك جائز في اللغت. فرا یوں فرماتے ہیں کہ یمین واحد لایا گیا اور شمائل جمع لایا گیا اور شمال نہیں کہا گیا اس لیے کہ یہ سب جائز ہے لغت کے اعتبار سے. اور پھر وہ مثال دی لغت کے اعتبار سے ایک شعر میں الواردون وتیم فی ذرا سبعین قد ادعانا کہم جلد الجوامیس ولم یقل جلود. تو یہاں جلد کے بجائے جلود کے بجائے جلد کہہ دیا. حالانکہ جوامس جامس کی جمع ہے بھینسوں کو کہتے ہیں بھینسوں کی چمڑی تو بھینسوں کے چمڑے تو جلد کہا جلود کی بجائے. تو یہ چلتا ہے لغت کے اندر. یہ مثال دے دی کلو فی نصف بطنکم تعیشوا فإن زمانکم زمن خمیس. ہاں تم اپنے آدھے پیٹ میں کھاؤ تم زندہ رہو گے یعنی کم کھاؤ اس لیے کہ تمہارا زمانہ یہ پیٹ بھرنے کا زمانہ ہے. تو یہاں بطنکم بطن واحد لائے تو بطون کہنا چاہیے تھا نا. تو چلتا ہے لغت میں. وإنما جاز التوحید لأن اکثر الکلام یواجہ به الواحد. بھئی واحد لانا جائز ہے اس لیے کہ اکثر کلام کے اندر واحد کو ہی تو مخاطب کیا جاتا ہے واحد ہی سے تو فیس ٹو فیس کلام کیا جاتا ہے. وقال غیرہ الیمین راجعۃ الی لفظ ما. اور دوسروں نے یوں کہا کہ یمین یہ لوٹ رہی ہے لفظ ما کی طرف اور وہ واحد ہے اور شمائل لوٹ رہا ہے معنی کی طرف اور وہ جمع ہے. یہ بھی معنی کے اعتبار سے واحد ہے اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے. تو یمین کے اندر لفظ کا اعتبار کیا اور شمائل کے اندر معنی کا اعتبار کیا. الحمدللہ. یا اس کو چھوڑ دیتے تھوڑی سی باتیں اس کی پڑھ کے پھر نماز کے لیے نکلتے. ریکارڈنگ رب العالمین ہو گیا الحمدللہ ہمارا پارا. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا